اگر صاحب آپ نے تو بڑی پذیرائی کی، لیکن وہ خوش واپس نہیں آئی ان کی جماعت وہاں سے، تو آپ سے کیا کمی؟ آپ نے کوئی ڈنر وغیرہ کیا تھا؟ ابھی مجھے بات چیت سے پتا چلا نہیں، وہ میرا ووٹ نہیں تھا، ہم نے کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ جس کو ہم ویسے ویلکم آپ نے کیا؟ ہاں ویسے ہمارے تو آپ کی کلیگ ہیں، توقع کیا تھی کہ کیا پارٹی کرے؟ دیکھیں شفقت صاحب کے ڈسٹرکٹ میں جاؤں گا تو یقیناً مجھے یہ یقین ہے کہ یہ مجھے بلائیں گے اپنے بلائیں گے پاس. نا آپ؟ کیوں نہیں بلاؤں گا؟ تو ایک روایات ہے ہمارے پاس پولیٹیکلی، اس سے ہٹ کے میرا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے شفقت صاحب کے ساتھ، اور لیکن آداب اور تہذیب اور مہمان نوازی وہ تو ساری کی. اس کا دامن ہم ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے. تو جس نوٹ پہ وہ واپس آ رہے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی سندھ کی حکومت ہے، زرداری سے ہم نے جان چھڑوانی ہے، اور یہ فارغ لوگ ہیں، اور آپ بھی پنجاب حکومت کی طرح آپ نے ری ایکٹ کیا، آپ نے رستے بند کیے، حیدرآباد میں نہیں کرنے دیے، اور اس کے اوپر بڑی رپورٹنگ بھی ہوئی. یور ٹیک. دیکھیں ایک چیف منسٹر سندھ نے اپنے ایک ڈیسیجن لیا کہ ایز اے چیف منسٹر پختونخوا آ رہے تھے، اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر بھی ہیں اور کراچی ڈویژن کے ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں سعید غنی صاحب، وہ گئے، ان کے ساتھ وفد کیا، ان کو ویلکم کیا. اور ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم جس انداز میں ان کو ویلکم کر رہے ہیں وہ ہمارے اس شہر کو، ہمارے صوبے کو اسی طریقے سے انٹرٹین کریں جس طریقے سے خدا حافظ بھی ایسے طریقے سے، اسی طریقے سے، اور وہ اس ساری مومنٹ کو ایسے ہی رکھتے کہ جیسے آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں. اب اگر مہمان جو ہے وہ کسی اور ایجنڈے پہ ہو تو پھر تو معاملات کیا ایجنڈا؟ احتجاج کر رہے تھے نا اپنی پارٹی دیکھیں کا. احتجاج کوئی بری بات نہیں ہے، احتجاج کریں نا، یہ پولیٹیکلی ان کا رائٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل آرگنائزیشن کو اور ان کے لوگوں کو چاہیے کہ پولیٹیکل موومنٹ کریں تاکہ یہ نظام، اس پولیٹیکل سارے نظام کے لیے اہم ضروری ہے کہ اپوزیشن کا کردار اور اختلاف رائے کا کردار، میڈیا کا، یہ تمام لوگوں کے اپنے ایک کردار ہے اور وہ ہونا چاہیے. کوئی خاص غلط نہیں یہی کیا نا. لیکن دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب جناب باغ کی انہوں نے ہم سے این او سی مانگی، ہم نے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ جی ہم آپ کو این او سی دے رہے ہیں. جناب باغ چونکہ پراپرٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کو ہولڈ کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. ہم اگر ایسے ٹکراؤ والی پوزیشن دیتے ہیں ان کو، این او سی دیتے اور وہاں وہ تالے لگا کے بیٹھے ہوتے، ہم نے پہلے ان کو اوکے کیا کہ جی ہم آپ کو دیں گے، اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ ایگری کیا، فیڈرل گورنمنٹ سے وہ پرمیشن لی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا دیر ہوئی، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ جی یہ لے این او سی اور آپ آ جائیں، بسم اللہ کریں. یہ تو این او سی والی تو نہیں ہو رہی ہے، دیکھیں نا پیچھے کیا نہیں پھینٹا چل رہا ہے، نہیں پھینٹا لگایا. اب آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں نا. جلدی ہے نا، وہ اضطراب میں مبتلا. مجھے ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. میں ان کو پورا ٹائم دوں گا اس کے جواب کے لیے. ہم تو جیسے ہم نے این او سی دی، بولا نہیں یہ کون سی ٹائم، بولا ابھی ہم کرسیاں کہاں سے لائے، ہم کنٹینر کہاں سے لائے. ہم نے کہا ہم کرسیاں بھی دیں گے آپ کو، کنٹینر بھی دیں گے، یہ ہماری گارنٹی ہے، یہ آن ریکارڈ ہے. اگر آپ کہو گے تو لوگ بھی بھجوا دیں گے، لیکن آپ ناراض نہ ہو، روڈ پہ جلسہ نہ کریں. ہم نے آپ کو پرمیشن لے کے دے دی ہے، آپ جناح گراؤنڈ میں آپ جو مرضی کبڈی کرو، کھیلو کودو اور اپنا جلسہ کرو. یہ پھر روڈ پہ آ گئے. تو ہم نے اپنے لوگوں کی بھی تو حفاظت کرنی. ایسا تو نہیں کرنا ہے نا کہ پختونخوا کا سی ایم سندھ میں بیٹھا ہو اور یہاں لاشیں دہشت گرد گرا رہے ہو. ایسا تو نہیں کر سکتے. اب کو کیا اعتراض، خوش نہیں ہوتے انہوں نے ہار پہنائے؟ تھوڑا اگر ٹائم مل جائے تو میں ٹائم سر میں خود چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. بول لیں، بتائیں. سی ایم پہلے پنجاب میں گئے، وہ کے پی سے چلے اور لاہور تک گئے، بڑا لمبا سفر طے کیا. نہیں اتنا ہی سفر ہے جتنا ہے نا، لمبا تو نہیں ہے. چلو جو بھی سفر تھا، 5 گھنٹے کا سفر، 5 گھنٹے کا یا 6 گھنٹے کا سفر طے کیا. راستے میں کوئی ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا، کوئی گڑبڑ، کوئی ہلڑ بازی، کوئی پتھراؤ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. ہم بھی اکثر سفر کرتے ہیں، ہمارے سے بھی کوئی پتہ نہیں ٹوٹتا. ہمارے کارکنان کی طرف سے اچھا اتنا روکا گیا کہ میں خود بھی ان کو، میں نے ریسیپشن دینا تھا بھیرا میں، میں اپنے قافلے کے ساتھ بھیرا موٹر وے پہ نہیں چڑھ سکا، مجھے نہیں چڑھنے دیا گیا. لیکن ہم پرامن رہے. کہیں پہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہوگا. وہ چکری پہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، بھیرا میں کیا ہوا، لاہور انٹر ہوتے ہوئے کیا ہوا، اور پنجاب اسمبلی میں تاخیر ہوگی. میں خود وہاں پہ موجود تھا. میں بڑی مشکل سے انٹر ہوا کسی
ذریعے کے ذریعے مجھے بھی نہیں ہونے دے رہے تھے پنجاب اسمبلی میں. وہاں پہ پھر جب کہ سندھ آ جائے نا, سندھ کا بندہ, میں وہاں پہ آ رہا ہوں, مجھے پنجاب بڑی تلخ باتیں ہیں پنجاب واقعی. وہاں سے پھر آپ ساؤتھ پنجاب میں جائیں گے, پھر گھوٹیے کے ذریعے سندھ میں داخل ہوں گے. ہم کہہ رہے ہیں آپ فلائٹ لینڈ کریں کراچی میں. مجھے پنجاب واقعی بڑی تلخیاں پنجاب میں, لیکن نہیں, پنجاب کی بات تو پنجاب کرنے دیا کریں. ہاں. پنجاب کی بات کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی تلخیاں ہیں اور نہیں وہ برداشت ہونے والی. لیکن چلیں ہم سندھ چلے جاتے ہیں جلدی, بنا کرنا پور صاحب کا بارے اضلاع ٹچ کرتے کرتے ٹائم لگ جائے گا. ویسے میں یاد ہم سندھ چلے گئے, انہوں نے ہمیں وہاں پہ ریسیو کیا. اچھی دیکھیں کتنی زبردست ویڈیو, یہ دیکھیں تصویر دیکھیں. میری بات تو سن, تصویر کی ضرورت نہیں ہے, میں جو بول رہا ہوں. اور ہم نے ان کے ویلکم کو بہت زیادہ ویلکم کیا. میرے خیال میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا سا کارکن بھی نہیں رہے گا ہوگا جس نے ٹویٹ نہیں کیا, جس نے ان کو کہا کہ اس وقت صرف تصحیح کے لیے اس وقت باہر کھڑے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ زرداری سے جان چھڑائیں گے, جب یہ آپ کو ہار پہنا رہے تھے. میری بات سنیں, اگر وہ اس میں سی ایم شامل نہیں تھا, اس میں ہماری لیڈرشپ شامل نہیں تھی, اگر کسی کے اپنے کوئی جذبات ہیں کارکنان کے تو ہمیں اس سے نہیں لینا دینا. میں بات کر رہا ہوں لیڈرشپ کی کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. حیدرآباد جاتے ہیں سی ایم صاحب, اور واپسی جو ان کی ہوتی ہے وہ آغا صاحب خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کون کون سے گاؤں سے ہوتے ہوئے صبح کے ٹائم وہ پہنچے, سارے راستے بند کر دیے گئے. جب ہمیں انہوں نے اجازت دے دی تھی, جو ہم نے ٹائم مقرر کیا تھا, دیکھیں جلسوں کا تو پورا شیڈول 1 مہینے پہلے طے ہوتا ہے اور تب جا کے ارینجمنٹ ہوتا ہے. جلسہ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں, پتہ نہیں کتنے کنٹینر لگنے ہوتے ہیں, کتنی لائٹس. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے سب ان سے مانگی. میں نے جلسے دیکھے ہوئے ہیں, آغا صاحب مجھ سے بہت سینئر ہیں اور انہوں نے ہمیشہ جلسے کیے ہیں پیپلز پارٹی نے. میری بات تو سنیں, تو آپ نے کرسیاں مانگی تھیں. میری بات سنیں, اگر یہ ہمیں اس ٹائم پہ ہمارا ٹائم شیڈول تبدیل کروا دے اور کہیں یہ اب کل کریں, اس طرح جلسے نہیں ہوتے. جو ہمیں ٹائم شیڈول ہمارا تھا, کیا اس پہ ہمیں جلسہ کرنے دیا گیا؟ کیا اس وقت ہمارا این او سی ہمارے پاس تھا اور ہمیں کہا کہ جو ہمارا شیڈول تھا ہمیں کہیں جی نہیں آپ کل پہ چلے جائیں, اب رات کو کر لیں؟ اس طرح تو پھر جلسہ نہیں ہو سکتا. کرسیاں مانگی تھی کہ نہیں؟ جی مانگی ہے, ہر چیز مانگی ہے ان سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ان کے جو این او سی تھا دے کے پھر انہوں نے وہ وڈرا نہیں کیا فار دا ٹائم بینگ. میری بات تو سنیں, جب انہوں نے سمجھا کہ اب ہمیں ایشو کر بھی دیں گے تو یہ میں نہیں کر سکیں گے, پھر ہمارے پاس وہی پاسبل تھا جتنا شو ہم نے کر لیا, روڈ کے اوپر آپ گئے جہاں پہ جلسہ ہو گیا. اچھا میں بات سے آگے لے کے چلوں, یہ الزامات کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا آغا صاحب چلتے چلتے کہ صوبے کے اندر جو واقعات ہیں, اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن 3-4 دنوں میں, چلے 4 دن کر دیتے ہیں, چیف منسٹر صاحب اور ان کی جو کور ٹیم ہے, ساری ٹیم نہیں تھی, وہ صوبے سے باہر تھی. اس دوران 3 یا 4 بڑے حملے ہوئے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے اندر. 22 اس کے اندر دہشت گرد مارے گئے, 10 ہماری شہادتیں ہوئیں اپنے جوانوں کی. کہنے کا مقصد یہ کہ چیف منسٹر اپنا صوبہ چھوڑ کے, دیکھیں طلعت بھائی میں ایک بات بتاؤں, آپ دہشت گردی کا مقابلہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. فوج بیچاری, ہمارے نوجوان چاہنے اپنی جانوں کی شہادتیں دیں گے, ادھر ہماری ان کی بڈھی مائیں, ضعیف مائیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بیوائیں, وہ ہم کب تک یہ چیزیں دیکھتے رہیں گے؟ جب تک پولیٹیکل قیادت اس کو پولیٹیسائز نہ کرنا چھوڑ نہ دیں. ہمیں تو چاہیے کہ اس ایشو کے اوپر سختی سے, چاہے کراس آف دا بورڈ چاہے کوئی بھی ہو, اس پہ ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے کہ یار دہشت گردی میرے بچے کو مارا جا رہا ہے. آپ کس طریقے سے, آپ اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے کہ افغانستان کا ایشو پاکستان کے ساتھ ہے. باقی اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ازبکستان میں چونکہ فرینڈشپ گروپ کا ان کا کنوینر ہوں ازبکستان کا, آپ ازبکیوں سے بات کریں, وہ ناک و نک آئے ہوئے ہیں افغانستان سے. آپ ایران سے بات کریں, وہ نک و نک آئے ہوئے ہیں. چائنا نے بھی بیان دیا. تو اب بات یہ ہے کہ آپ چائنا جائیں, وہ تو ان کو چھوڑتے نہیں ہے قریب. آپ یہ اچھا مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے بعد اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی بات ہوتی بھی, تو ایسے پاکستانی میں کیا کرتا, میں تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتا. لیکن آپ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرنیشنل لوگوں کو ایک ایسی بدگمانی دے رہے ہیں کہ جس سے یہ فیل آئے. تو معذرت کے ساتھ دیکھیں, 2 چیزیں جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, چاہے وہ کراس آف دا پارٹی یا کچھ بھی ہو. ایک میرا ایمان, اس کے لیے میں کسی پہ کمپرومائز نہیں کرتا, چاہے کوئی مجھے پارٹی سے نکالے, چاہے کوئی مجھے کسی چیز سے بھی نکالتا ہے, یہ میرا فیصلہ ہے. اور دوسرا میرا ملک, اس پہ کوئی خوشی ہو, کوئی ناراض ہو, جو مرضی کرے. واقعتاً کیا پی ٹی آئی, مجھے سوال مکمل کرنے دیجیے گا پلیز, کہ واقعتاً کیا پی ٹی آئی کو شواہد کی ضرورت ہے یہ جاننے کے لیے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے؟ عمومی طور پر آپ کی جو اندر بحث ہوتی ہوگی آپس میں, آپ طلبگار ہیں شواہد کے یا نہیں؟
میں پہلے تو آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں کہ سی ایم پنجاب کافی دن اپنے بیٹے کی شادی کے کارڈ بانٹنے صوبے سے باہر رہی ہیں، ملک سے باہر رہی ہیں پی ایف کے طیارے پر، اور میں نے کسی میڈیا پہ بات نہیں سنی. سی ایم جو کے پی ہیں وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے تھے اور پاکستان میں بھی موجود تھے، لیکن ہماری سی ایم پنجاب کی بڑے دن وزٹ کرتی رہی ہیں پرائیویٹ پی ایف کے طیارے پر. دہشت گردوں کے حملے اور شادی کارڈ بانٹنا، میری بات تو سنیں، وہ برابر میری بات تو سنیں. اور کافی دن وہ غائب رہی ہیں پنجاب سے، لیکن کسی نے بات نہیں کی. لیکن سی ایم کے پی جب چلے گئے سندھ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے تو وہ پورے صوبے میں دہشت گردی. میں کہہ رہا ہوں ادھر کون سے اتنے امن ہے، یہ یہاں پہ معاشی دہشت گردی ہے جو کسان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. پنجاب میں معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے اب کسان کے ساتھ، وہ اس سے بڑی دہشت گردی. معاشی دہشت گردی اور جو طالبان کی دہشت گردی برابر ہے؟ نہیں، میری بات سنیں، اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف اور کے پی کی ساری پولیٹیکل جماعت نے، سارے عمائدین نے، سارے قبائل نے کے پی اسمبلی میں ایک جرگہ کیا، اور اس جرگے میں سارے لوگ شامل تھے اور وہ ایک بات پہ متفق ہوئے. اب سی ایم صاحب نے صرف اتنا کہا ہے کہ بھائی ہمیں آ کے بریف کر دیں، ہمیں بتا دیں. انہوں نے نہیں کہا، یہ آپ کے اسپیکر کی طرف سے گیا ہے کور کمانڈر کو، یہی ہے نا. لیکن آپ کو جو بات تو وہی ہے. مجھے بات کرنے دیں گے، آپ بات کرنے نہیں دیتے. اگر آپ فیکچولی انیکوریسی کریں گے تو میں کس طرح آپ کو کرنے دوں گا؟ آپ کے میں ایکوریسی نہیں، میں کیا اسپیکر نے کیا کہا ہے کور کمانڈر صاحب کو؟ نہیں، اسپیکر نے کہا کہ آپ ہمیں ان حالات کے تناظر میں آ کے بریف کریں. میں سی ایم کی سٹیٹمنٹ کی بیان دے. اب میں سی ایم کی طرف آتا ہوں. ادھر آئیے. اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین وہ تو سب کا ہے نا، سی ایم کی بات کریں تو اچھا ہے. جو سی ایم صاحب کو نہیں، میری تکلیف بات تو سنیں. میری بات اس سائڈ کے کہ میں کسی بھی پارٹی سے ہوں یا شفقت بھائی نہیں، اوکے سوری. سی ایم کا بھی یہی مطلب تھا کہ جو اسپیکر نے کیا سی ایم کی کنسنٹ کے بغیر ان کو یہ لکھا ہے؟ یس، اگر کنسلٹ کے بغیر نہیں لکھ سکتا تو سوری ٹو سے یہ پھر آپ اس آئینی عہدے کے اوپر سوالیہ نشان کر رہے ہیں. اچھا چلے، جو روٹین ہے. میری بات سنیں، یہاں پہ ہمارا کوئی لیڈر آف اپوزیشن نہیں مقرر ہونے دے رہا پچھلے 6 ماہ سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑ دیں آغا صاحب، یہ باتوں کا ساریوں کا آپ کو پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موقف ایک ہی ہے کہ بھائی ہمیں آئیں بریفنگ دیں، کیونکہ ہم نے ایک جرگہ کیا ہے اور جرگے میں کچھ فیصلے ہوئے. اس صوبے کے 4 کروڑ عوام کو، عمائدین کو، قبائل کو، ساری پولیٹیکل جماعتوں کو ایک لوپ میں لیں اور آ کر ہمیں کچھ بتا دیں. اس سے زیادہ کوئی بات. آپ کون سے لوپ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی جو ہے از ناٹ اے پارٹ آف پاکستان؟ کے پی جو ہے وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں ادھر ہی جا رہا ہوں جدھر آپ جا رہے ہیں. میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں ادھر ہی جا رہا ہوں. کہ موڑ کاٹ کے مین سٹریم ان لوگوں کو اعتماد میں لیں. نہیں سر، پختونخوا وہ تھا جس نے پورا پاکستان، پورا بارڈر سنبھالا ہوا تھا. وہ ہمارے غیرت مند بھائی ہیں. 2025 یہ پرسپشن غلط بنائی جا رہی ہے. 2025 میں ان کو لوپ میں لیں. گزارش سنیں، 2025 میں 600 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. کون ان کو اچھا کہہ رہا ہے؟ دہشت گرد کسی بھی صورت میں ہو تو مار دو. اگر میں اب چونکہ اگرچہ پروگرام میرا، لیکن آپ کی چونکہ آپ مہمان ہیں تو اس وجہ سے آپ سے پوچھ کے سوال. پروگرام تو آپ کا ہی ہے، لیکن ہمیں بھی جو آپ بلاتے ہیں تو پھر بولنا ہمارا بھی حق ہے. بس اتنی ساری ریکویسٹ. آپ ہی بلاتے ہیں، میں خود تو نہیں آتے. سوالوں کا عمل کر لوں. اچھا، سوال میرا یہ ہے، 600 کے قریب دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں. 80% حملے یو این کی ڈاکومنٹڈ رپورٹ ہے، افغانستان سے جنریٹ ہوئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں چائنا نے اور پاکستان نے مل کر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کے اندر واضح انداز سے انہوں نے بتایا کہ طالبان کی طرف سے یہ حملے ہو رہے ہیں. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس موجود ہیں، OIC کی رپورٹس موجود ہیں، BCA رپورٹس موجود ہیں. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو مزید کن شواہد کی تلاش ہے کہ یہ ثابت ہو کہ افغانستان واقعتاً پاکستان کے اندر دہشت گردی کرے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ کوئی ایک نسل مائگریشن کرے تو اس کی 5 نسلیں بتاتی رہتی ہیں کہ ہم مائگریٹ کر کے آئے تھے، ہم نے اتنی مصیبتیں کاٹی ہیں. یہ وہ جنریشن ہے جو 4-4 دفعہ اپنی عمر میں مائگریشن کر چکے ہیں. ان کو صرف اعتماد میں لے لیں، ان کو بیٹھ کے بتائیں بھائی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بہتر ہے اور ہماری اتنی ساری ڈیمانڈ ہے. یہ 4تھی دفعہ کوئی اپنی عمر میں مائگریشن کر رہا ہے. ہماری تو 4تھی نسل میں مائگریشن ہو تو ہم بڑے بتاتے ہیں کہ جی ہم تو مائگریٹ کر کے ہیں، ہماری نسلوں نے وہ تو کاٹے ہیں. سر کیا شفقت صحیح بول رہے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لیں؟ کیا اس ٹائم اعتماد میں لیا گیا تھا جب ایک کپ آف دا ٹی دکھایا گیا تھا؟ کیا اس ٹائم اعتماد میں لیا گیا تھا جب کہ ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردوں کو آپ اپنی حکومت کی نگرانی میں لا کے آباد کر رہے تھے؟ کیا اس ٹائم آپ نے یہ کون لایا؟ یہ کس نے اسمبلی ریجیکٹ کی؟ یہ کون لانے والا تھا؟ ہماری گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں لے کے آئیں. اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی
اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ زور دے رہی آپ گواہی دیں، آپ گواہی دیں. تو ہم تو بار بار چیخ کے کہہ رہے ہیں. نہیں آپ گواہی کہاں دیں. پہ لینی ہے گواہی آپ نے؟ ہم دینے کو تیار ہیں. بس پھر صحیح. اپنے پروگرام پہ دے دینا، یہ آپ کا پروگرام. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات تو اچھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات کر دیکھیں، یہ بات ان کی اس کو سراہنا چاہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ اس کا فیصلہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ نہیں. اس نے جو گورنمنٹ تھی ان کا فیصلہ نہیں تھا، زبردستی اس نے کروایا. نہیں تو یہ کب آئے ہیں؟ یہ آئے ہیں مارچ میں ہم گئے ہیں اور یہ آ رہے ہیں اکتوبر میں، ستمبر میں. نہ کریں سر. جی جی آپ بھائی میرے نیشنل اسمبلی، آپ ہماری نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ اٹھائیں. ہم یہاں کھڑے ہو کے چیختے تھے کہ نہ کریں خدا کے لیے دو چیزوں پہ جو آج پوری میڈیا اور پورا پاکستان بول رہا ہے. ایک اس ٹائم ہم کہتے تھے کہ یہ جو جج لگائے جا رہے ہیں من پسند، یہ نہ کریں، یہ آپ کے گلے آئے گا. آپ کون سا جج نام لے؟ یار میں کسی کو مجھے حق نہیں پڑتا کہ میں کسی کو متنازع کروں. نوٹیفائی جج لگا نہیں ہے. نہیں لگے آپ لگ رہے ہیں. آپ نے تیسرے نمبر پہ اٹھا کے لگائے، آپ نے پانچویں نمبر پہ اٹھا کے لگائے. پہلے تو ایک روٹین تھی جو سینئر ہوتا تھا لگ جاتا تھا. نہیں یہ من پسندی تو اب آئی ہے نا. نہ کریں، 26ویں ترمیم کو اس طرح آپ نے بیڑا غرق کیا ہے. نہ کریں، میں وکیل ہوں، مجھ سے پوچھیں نہ کریں. کس طرح آپ نے ظلم کیا ہے. میں بول رہا ہوں نہ کریں. کریں. اگر ہم نے صرف ایک دوسرے کو انٹرپٹ کرنا ہے تو ہم قوم کو حقائق بتا ہی نہیں پائیں گے. شاید میں غلط بتاؤں گا. دیکھیں نا پلیز، اب میں نے بطور دیکھو میں نے بیک سیٹ لے لی. آپ اعتراض تھا، میں نے کہا ایم این ایز خود ہی آپس میں نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ جو آپ نے پارلیمانی کمیٹی کے تھرو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نہ کریں. طویل سپیچز تھیں. یہ ہم چیختے رہے، گلا پاڑتے رہے، لیکن اس ٹائم یہ ایک پیج پہ تھے، ان کو مزہ آ رہا تھا اس ٹائم. پھر اس ٹائم ہم کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو مت لے کے آئیں. یہ وہی ہے جو اے پی ایس پہ حملہ کیا ہے، یہ وہی ہے جنہوں نے ہمارے نوجوانوں پہ حملہ کر کے افغانستان جا کے بلوں میں چھپے تھے. آج ان کو نہ لے کے آئیں. آپ نے کروڑوں اربوں روپے دیے. یہ تو ہوا نا، یہ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اربوں روپے دیے آپ نے. صاحب جو افغان پالیسی ہے وہ 80s کے بعد پولیٹیشنز کے لیے آؤٹ آف ریچ رہی ہے ہمیشہ. اس فیکٹ کو کوئی مانے یا نہ مانے. پھر ہم میری بات سنیں، سیاست نہیں کریں. میری بات سنیں، میں سیاست نہیں کر رہا. 80 کے بعد افغان پالیسی کو کسی سیاسی جماعت نے ٹچ نہیں کیا، نہ کسی کی یہ جرت ہے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اگر رباٹ آغا صاحب اس کو کرتے ہیں تو کریں، لیکن 80 کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ افغان پالیسی کو کوئی سیاسی ٹچ کرے. میں اس بات کا اس لیے انکار کرتا ہوں کہ ہم تھے، ہماری حکومت تھی، بی بی شہید کی حکومت تھی. جب سوات پہ جھنڈا نہیں تھا ہم نے لہروایا تھا. ہم نے اس پہ قربانیاں لی تھی. وہ ہمارے فیصلے تھے. آپ کے پی میں آ گئے ہیں، میں افغان کی بات سر افغانستان سے تھے نا، وہ بھی دہشت گرد یار، وہ بھی افغانستان میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی وہی ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی والی کہانی تھی. ہم نے اس ٹائم بھی ان کا منہ توڑ جواب دیا. تو اس فیصلوں کو ہم نے آن کیا اور ہم اس کے فیصلے کے کریڈٹ بھی لیتے ہیں اور رسپانسبلٹی بھی لیتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں صوبے میں حکمرانی کر رہا ہوں لیکن اس چیز کا میں کریڈٹ نہیں لوں گا یا میں اس چیز کو آن نہیں کروں گا. میں صوبے کی بات نہیں کر رہا، میں وفاق کی بات کر رہا ہوں. یہ وفاق کا معاملہ. اجازت دیں تو پروگرام یہاں پہ ختم کر لیں. مجھے ساری چیزیں آپ سے پوچھ کے کرنی ہے. یہ بحث جاری رہے گی لیکن معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے عموماً بیان ہوتے ہیں.